نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ المعارج کی آج ہم آیت نمبر 26 سے 44 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربک غیر معمون۔ والذین، اور وہ لوگ جو یصدقون، صدق یصدق تصدیقن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کرنا، سچا مان لینا، سچائی کی کو تسلیم کر لینا۔ یہاں پہ خوبیاں بتائی گئی ہیں مومنوں کی، جس طرح کہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اسی طرح یہ آیات بھی ان آیات کے ساتھ بہت ملتی جلتی ہیں، بہت مناسبت رکھتی ہیں۔ تو یہاں پہ جیسے وہاں پہ فرمایا گیا تھا، کچھ کوالٹیز بتائی گئی تھی مومنوں کی جو کامیاب مومن ہیں، اور یہاں بھی اسی طرح سے کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہیں، جن میں سے کچھ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھیں، اور اس سے آگے اگلی خصوصیات میں سے جو پہلی خصوصیت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ فیصلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو برحق سمجھتے ہیں۔ اس دن کے جو انسان اس دنیا میں جو زندگی، فانی زندگی انسان گزارتا ہے، اس کے اعمال کا نتیجہ چونکہ آخرت کی زندگی میں نکلے گا، اس بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں دل سے، اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ صرف تسلیم کرنے سے تو بات نہیں بنتی نا، ایمان لانے کے بعد آمنو و عملوا الصالحات، اس چیز کو ہر وقت وہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ اگلی خوبی ان کی ہے کہ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم کہ وہ، من عذاب ربہم، اپنے رب کے عذاب سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ اپنے رب کے عذاب سے ہر وقت وہ لرزتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان عذاب ربہم غیر معمون، بے شک ان کے رب کا عذاب غیر معمون، ایسا نہیں ہے کہ اس سے بے خوف ہوا جائے۔ معمون، امن میں ہونا، نڈر ہونا، بے خوف ہونا۔ رب کا عذاب ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو جو مومن ہیں وہ اپنے رب کی پکڑ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یہ اب پھر ان کی اگلی خوبی ہے، ہم کہ وہ، لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا مگر، علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے، او یا ما ملکت، جس کے مالک ہوئے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ۔ ایمان جمع ہے یمین کی، یمین دائیں سائڈ کو کہتے ہیں یمین، تو ملک یمین کہا جاتا ہے لونڈیوں کو، دائیں ہاتھ کی ملکیت۔ جس طرح دائیں ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان کی وہ اپنی ملکیت ہوتی ہے، اسی طرح لونڈیوں کے لیے عربی میں ملک یمین کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دو ذرائع رکھے ہیں، ان میں ایک بیوی اور دوسرا ملک یمین یعنی لونڈی۔ آج کل تو ملک یمین کا مسئلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام نے جو تدابیر اختیار کی تھیں ان کی وجہ سے اب ملک یمین تو بہرحال نہیں ہے، تاہم اسے قانوناً ختم نہیں کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس قسم کے اگر کبھی حالات ہوں تو ملک یمین سے پھر بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ختم نہیں کیا، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عملاً ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ بہرحال مومنوں کی ایک صفت یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ناجائز ذریعے اختیار نہیں کرتے، او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویاں یا ان کی جو لونڈیاں جو اس زمانے میں ہوتی تھیں۔ اور ویسے بھی لونڈی ہر خریدی ہوئی عورت نہیں ہوتی، ہر ملازمہ عورت نہیں ہوتی، بلکہ جو جنگ میں مال غنیمت کے طور پہ جو قیدی آتے تھے ان میں جو عورتیں ہوتی تھیں انہیں ملک یمین کہا جاتا تھا۔ فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ، غیر ملومین،
نہیں ہے ملامت کیے ہوئے، یعنی ان دونوں کے بارے میں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے، انہیں اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، غیر ملومین، ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ فمن ابتغا، تو جو کوئی چاہے، جو کوئی تلاش کرے، جو کوئی ڈھونڈے، ابتغا یبتغی، ابتغان ہوتا ہے چاہنا یا تلاش کرنا، جو کوئی چاہے گا وراء ذالک، اس کے علاوہ، وراء علاوہ، ذالک اس کے، کس کے علاوہ؟ بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر کوئی چاہے، فَأُولَئِکَ، تو وہی لوگ ہیں، ہم کہ وہ العادون، جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ پھر حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں۔ عدوان کا لفظ آپ نے بہت دفعہ قرآن میں پڑھا، اس کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، تو یہاں بھی اسی سے ہے عادون، حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم کہ وہ، بِأَمَانَاتِهِمْ، امانت ان کی جمع امانات، اپنی امانتوں کا، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کا، راعون، لحاظ کرنے والے ہیں، پاس کرنے والے ہیں، راعون۔ ایک حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ جو یہ اس کے روٹ ورڈس ہیں، یہ وہی ہیں، انہی روٹ سے یہ لفظ ہے راعون، لحاظ کرنا، جیسے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ رائی جو ہوتا ہے، جیسے بکریاں چرانے والا ہوتا ہے جو، اسے رائی کہا جاتا ہے۔ رائی، یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا، یہ رائی نے للکار کر جب پکارا۔ تو رائی بکریاں چرانے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کی نگہبانی کرتا ہے، ان کا لحاظ کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں مومن، ان یہ کس چیز کا خیال رکھتے ہیں، کس کی نگہبانی کرتے ہیں؟ اپنے وعدوں کی، اپنی امانتوں کی۔ اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو اسے ایز اٹ از لوٹا دیتے ہیں۔ صرف چیزیں ہی نہیں، کوئی راز اگر انہیں بتایا جاتا ہے تو اس کو بھی امانت سمجھ کے اس کا پاس کرتے ہیں، اور اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی وہ صفات ہیں جو کہ ان کو ہمیشہ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگلی صفت کیا ہے؟ والذین، اور وہ لوگ، ہم کہ وہ، بشہاداتہم، اپنی گواہیوں پر، قائمون، قائم رہنے والے ہیں۔ گواہی بھی ایک امانت ہے۔ اگر کوئی شخص غلط گواہی دیتا ہے یا گواہی کو چھپا لیتا ہے، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور سن لو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی تھی، جس نے پھر اس نے اسے چھپا لیا۔ تو یہ علماء یہود کے بارے میں آئی تھی، کیونکہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ایک اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی ان کے پاس۔ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ مبعوث ہوئے تو وہ تب لوگوں کو بتاتے کہ ہاں، اللہ نے یہ بات ہماری کتاب میں ہمیں بتائی ہے، یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، سچے رسول ہیں، لیکن انہوں نے اس گواہی کو چھپایا اور اللہ کی امانت میں خیانت کی۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم کہ وہ، علی صلاتہم، اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرنے والے۔ دیکھیں نماز اتنی اہم ہے کہ جیسے سورہ مومنون کی جو آیات ہیں، جن کی میں نے آپ سے کہا کہ ان آیات کے ساتھ بہت ریزمبلنس ہے، بہت ملتی جلتی یہ آیات ہیں، وہاں بھی بات شروع ہوئی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہاں پہ بھی بات شروع ہوئی یہاں سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا تھڑ دلا پیدا کیا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، نمازی ایسے نہیں ہوتے، نمازیوں کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ یہ خوبیاں ان کے اندر جو بھی اس میں پڑھی ہیں ہم نے
وہ ان کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمازی بھی وہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی اور مداومت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی بات نماز ہی سے شروع ہوتی ہے اور پھر نماز پہ آ کے وہ بات ختم ہوتی ہے، اور آخری آیت میں 34 میں پھر نماز کا ذکر، شروع میں بھی نماز کا ذکر الا المصلین سے، آیت نمبر 22 تھی وہ، 22 پھر 23 بھی یہی آیت تھی، پھر آگے اور خوبیاں بتائی گئیں، اور پھر آخر میں 35 اور 34 آیت میں پھر والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نماز کی حفاظت کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز کے وقت کی حفاظت کرنا ایک تو اس میں یہ شامل ہے، کیونکہ نماز جو ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ، یہ نہیں جب دل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بس وہ میں تو جاب کرتا ہوں اور جاب کے دوران ٹائم نہیں ملتا، میں روز رات کو ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ہر روز آپ اس کی روٹین بنا لیں، کبھی کبھار چلیں، کوئی رعایت انسان کو اللہ نے دی ہے، کوئی مجبوری ہو، کوئی واقعی مجبوری ہو تو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، کوئی سفر میں ہے انسان، یا کوئی بیماری ہے، یا کوئی اور ریزن ہوگی، لیکن ہر روز اس کو عادت بنا لینا، تو پھر ہم ان آیات کا کیا کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت یہی ہے، ایک تو کہ نماز کے وقت کی حفاظت کی جائے، پھر دوسرا یہ کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نمازوں کے دوران اپنے خیالات کی بھی حفاظت کی جائے، کیونکہ شیطان تو ہر وقت انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، اور نماز کے اندر تو اسپیشلی خاص طور پہ وسوسے ڈالتا ہے۔ جو ہی آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ بھولی بسری باتیں ساری یاد آ جاتی ہیں، جو چیز آپ کو سارا دن کوئی چیز گمی ہوئی ملتی وہ نماز کے دوران یاد آ جاتی ہے۔ تو نماز میں اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ تو نماز کے بارے میں خیر اب ہم بہت لمبی بات تو نہیں کریں گے، نماز پہ ہم نے 5 آڈیوز ریکارڈ کر کے اسی ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہیں، اگر آپ زیادہ تفصیل اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ سن سکتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ جنتوں میں ایک تو جنت، اور پھر جنت میں عزت، وہاں ان کا اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا، بہت ان کو اسپیشل ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ اور سورہ مومنون میں بھی اینڈ پہ پھر کیا تھا کہ جو لوگ یہ خصوصیات اپنے اندر رکھتے ہیں وہاں پہ بھی اختتام ہوتا ہے نماز پہ ہی، اور پھر آخر میں ہے کہ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ فردوس کے وارث ہوں گے۔ جنتوں میں بھی جنت الفردوس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت طلب کرو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو سورہ مومنون میں مومنوں کی شروع میں 18واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ مومن کی ابتدائی آیات میں ہی کامیاب مومنوں کی صفات بتانے کے بعد آخر میں کہا گیا ہے کہ یہ صفات تقریباً یہی ملتی جلتی صفات ہیں جو بھی ہم نے ان آیات میں پڑھی ہیں، کہ اگر یہ اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، الذین یرثون الفردوس، ایک یہ نہیں کہ وہاں صرف وہ داخل ہوں گے بلکہ وہی وارث ہوں گے فردوس کے۔ تو یہاں فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنتوں میں ہوں گے اور عزت دیے جائیں گے۔ فما للذین کفروا، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، قبلک مہطعین، آپ کی طرف دوڑتے چلے آتے ہیں، دوڑنے والے ہیں، مہطعین، مہطعین کا لفظ جو ہے، کچھ لفظ دیکھیں اب ہم آخری صورتوں میں ہمیں ایسے ملیں گے جو نئے لفظ ہوں گے، مطلب آپ کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ مہطعین جو لفظ ہے نا، ہتع یہتع ہتعا، یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، لپکنا، اسی سے پھر اسم الفاعل ہے مہطعین۔ تو مہطعین مقنعی رؤوسہم، سورہ ابراہیم کی آیت 43 میں بھی آتا ہے، مہطعین وہ دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی اٹھائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سروں کو، سورہ ابراہیم کی آیت 43 میں یہ لفظ آپ کو اس طرح سے ملے گا۔
تو یہاں پہ بھی مخطئین جو ہے وہ دوڑنے کے معنوں میں ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپ کی طرف دوڑتے چلے آتے ہیں، انل یمینی و ان الشمالی، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا جو مالکت ایمان، ایمان سے واحد ہے یمین، دائیں طرف. تو دائیں اور بائیں طرف سے گروہوں کی شکل میں آپ کی طرف یہ دوڑے چلے آتے ہیں. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے، وہ آپ کی مجلس میں دوڑے دوڑے آتے اور آپ کی باتیں سنتے تو تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے. اور ایک یہ بھی ہے کہ ان کو یہ خطرہ بھی لگا رہتا تھا کہ کوئی آپ کی بات سن کے کہیں مسلمان نہ ہو جائے، آپ کی بات سن کے وہ کہیں آپ ہی کی اطاعت نہ کرنے لگ جائے. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ ہر طرف سے دوڑیں لگا کے آپ کے پاس آتے کہ کہیں کوئی شخص آپ کی زبان سے قرآن سن کر آپ کی بات مان نہ لے. اور اس لیے بھی آتے تھے کہ دیکھیں سنتے ہیں کہ بھلا آپ کیا کہتے ہیں. اور جب آپ باتیں سنتے پھر کہتے ہاں ہم نے سنا تھا، کچھ سمجھ ہمیں کچھ اچھا نہیں لگا، اور مذاق اڑاتے اور چلے جاتے. اور وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ اگر مسلمان جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کی پھر اگلی آیات میں تردید کی ہے. انل جمینی وان الشمالی ایزین، ایزین گروہوں کی شکل میں. یتمع کل امرئ منہم، اللہ فرماتے ہیں کیا طمع رکھتا ہے ہر ایک شخص ان میں سے. امرین آدمی، شخص، امرأتن جیسے عورت کے لیے ہوتا ہے، امرین مرد کے لیے. استفہام کے لیے، سوال کے لیے. یتمع کیا طمع رکھتا ہے کل امرئ منہم ہر شخص ان میں سے، ان یدخل یہ کہ وہ داخل ہوگا یا داخل کیا جائے گا جنت نعیم نعمتوں والی جنت میں. کیا ہر شخص یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا؟ ہر شخص تو برابر نہیں ہو سکتے. ساتھ مومن اور کافر دونوں جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے اس گمان کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں جنت میں چلے جائیں. رسول کو ماننے والے بھی اور اس کو جھٹلانے والے بھی، یہ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. کلا ہرگز نہیں. انا خلقناہم بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کو، مما اس چیز سے، یعلمون جو وہ جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے، ان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے، ان کی اوقات کیا ہے. یعنی ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کی تخلیق ایک گندے پانی کی بوند سے ہوئی ہے. تو پھر تکبر کس بات کا، پھر اتنا اترانا کس بات پہ. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس نہیں، یعنی بات ایسی نہیں ہے. اقسم میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارق والمغارب مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. یعنی قرآن میں یہ لفظ واحد کے سیغے میں تو مشرق اور مغرب کا ذکر بہت دفعہ آیا. سورہ رحمان کی آیت 17 میں رب المشرقین و رب المغربین بھی آیا ہے، لیکن اس آیت میں ان دونوں سمتوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا. مشرق و مغرب سے متعلق تینوں صیغوں سے اللہ تعالیٰ نے ان دو واحد کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، یعنی مشرق اور مغرب، اور پھر دو مشرقیں اور دو مغربیں بھی، اور یہاں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھائی گئی ہے. تو کیونکہ سورج ہر روز ایک الگ جگہ سے نکلتا ہے اور ہر روز ایک الگ جگہ میں جا کے غروب ہوتا ہے، اس لحاظ سے مشرق بھی بہت سے ہیں اور مغرب بھی بہت سے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. انا لقادرون کہ بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ کیا قادر ہے. یفعل ما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ، یہاں پہ کس چیز پہ قدرت رکھنے کی بات ہے؟ ہم اس بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں اللہ اس پر کہ
ان نبدلا، یہ کہ ہم بدل کر لے آئیں، خیرم منہم، بہتر لوگ ان سے، یعنی ہم اس چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، قسم کھا کے اللہ فرما رہے ہیں، مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ خود ہی قسم کھا رہے ہیں، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھا کے کیا فرماتے ہیں کہ ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لیں، ان نبدل خیرا منہم، یہ کہ ہم بدل کر لے آئیں بہتر لوگ ان میں سے، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم عاجز کیے جانے والے، ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں، ہم عاجز کیے ہوئے نہیں ہیں۔ مسبوقین کا لفظ بھی سمجھنے والا ہے۔ اچھا، اس میں جو بھی مشکل لفظ آتے ہیں آپ ان کو کاپی پہ لکھ لیا کریں، ان کو تھوڑا سا میں بھی ایلیبوریٹ کر دیتی ہوں اور آپ بھی اس کو 2-4 دفعہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ موسٹ آف دا ورڈز جو ہم بار بار ریپیٹڈلی پڑھتے آئے ہیں وہ تو فوراً سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو مشکل ہوتے ہیں ان کو دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لکھ لینے سے تو کیا ہی بات ہے۔ مسبوقین کا جو لفظ ہے، سابقہ یسابق مسابقہ کا مطلب ہوتا ہے لپکنا، دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا۔ اسی سے جو فعل امر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سابقو، سابقو الی مغفرہ، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یعنی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو یہاں سے اسم المفعول بنتا ہے مسبوق۔ مسبوق کا مطلب ہوتا ہے جس کی گرفت سے نکلا گیا ہو، یعنی بے بس، عاجز کیا ہوا، تو یہ لفظ ہے مسبوق، اسی سے مسبوقین، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم عاجز کیے ہوئے یا بے بس نہیں ہیں ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ہم ان کی جگہ پہ کوئی دوسرے لوگ لے آئیں جو ان سے بہتر ہوں، ہم ان سے بہتر لوگ ان کی جگہ پہ لانے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ یہی بات ہم نے سورہ واقعہ میں بھی پڑھی تھی، آیت نمبر 61 میں بھی۔ اچھا، وہاں پہ سورہ واقعہ میں تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ آخرت میں انسانوں کو جو جسم دیے جائیں گے وہ ان کے دنیاوی جسموں جیسے ہی ہوں گے، لیکن اس آیت کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو آخرت میں جو جسم دیے جائیں گے نا وہ ان کے دنیا والے جسموں سے بہتر ہوں گے۔ ایک تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ بظاہر تو وہ جسم ان کے دنیا والے جسموں جیسے ہی ہوں گے، لیکن ان کے اندر برداشت وغیرہ کے حوالے سے وہ ان سے کہیں بڑھ کے ہوں گے، ان کے اندر برداشت کی صلاحیت زیادہ ہوگی۔ مثلا جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ گرم ہوگی، جب انسانوں کو جلائے گی تو وہ جل کر راکھ نہیں ہو جائیں گے، ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس کی تپش کو برداشت کریں گے۔ اہل جہنم کے جسموں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ ان کی کھالیں جلنے کے بعد پھر سے اپنی اصلی حالت پہ آ جائیں گی۔ بہرحال آخرت میں ان لوگوں کو جو جسم دیے جائیں گے وہ خصوصی طور پر آخرت کی سختیاں جھیلنے کے لیے بنائی جائیں گی۔ ظاہر ہے آخرت کی سختیاں بھی دنیا سے کہیں بڑھ کے ہوں گی۔ ایک تو اس آیت کا یہ مفہوم۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہم انہیں ختم کر کے ان کی جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں جو ان سے بہتر ہوں گے۔ جیسے قوم نوح کو ختم کیا تو قوم عاد کو پیدا کر دیا، پھر قوم عاد کو ختم کیا، پھر قوم سمود کو عروج بخشا۔ تو ایک تو دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے، دونوں مفہوم اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں اس معاملے میں، ہم ان کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں وہ ہماری گرفت سے نکل نہیں سکیں گے۔ فذرہم، بس چھوڑ دیجئے ان کو، یہ لفظ بار بار ہم نے پیچھے بھی پڑھا، اس سے پہلے سورۃ طور کی آیت 45 میں بھی یہ الفاظ تھے، فذرہم حتی یلاقو، لفظ وہاں بھی پڑھا، تو یہاں فرمایا فذرہم یخوضوا ویلعبوا، بس چھوڑ دیجئے انہیں۔ ایک جگہ پہ آتا ہے فذرنی، مجھے چھوڑ دیں میں خود نپٹ لوں گا ان کے ساتھ، یہاں پہ فرمایا فذرہم، انہیں چھوڑ دیں، یخوضوا، وہ کھیلتے رہیں، بحثیں کرتے رہیں، بہودہ باتوں میں لگے رہیں، ویلعبوا، اور کھیلتے رہیں، یخوضو، خاضہ یخوضو، خوضن ہوتا ہے بحثیں کرنا، بےہودہ باتوں میں لگے رہنا، یلعبو، لائبہ جیسے نام بھی ہوتا ہے، لائبہ یلعبو، کھیلنا، یلعبو، اور وہ کھیلتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو، وہ ملاقات کریں، یومہم الذی،
اپنے اس دن سے الذی جس کا یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، اس دن تک ان کو مہلت ہے، جو مرضی کرتے رہیں، کھیلتے رہیں، بحثیں کرتے رہیں، بیہودہ باتوں میں لگے رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے یہ تسلی بھی ہے، اس دور کی صورتوں میں اس طرح کے الفاظ ہمیں عام ملتے ہیں کہ آپ کی تسلی کا پہلو بھی ہے، اور مشرکین سے ایک نفرت اور غصے کا اظہار بھی ان آیات میں ہوتا ہے۔ یوم یخرجون، یعنی کس دن کی بات ہو رہی ہے، کس دن تک ان کو آپ چھوڑ دیں، وہ دن یخرجون جس دن وہ نکلیں گے، من الاجداسی قبروں سے، سراعن دوڑتے ہوئے، کأنہم گویا کہ وہ الی نصوبن مقررہ نشانوں کی طرف، یوفزون بھاگے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک تو لفظ ہے اجداس، یہ جادسن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں قبر، اور پھر ہے لفظ نصوبن۔ نصوبن ایک تو اس مقررہ نشان کو کہا جاتا ہے جو دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، تاکہ ہر دوڑنے والا دوسرے سے پہلے اس مقررہ نشان تک پہنچے اور جیت جائے۔ اور دوسرا نصب ان تھانوں کو بھی کہتے ہیں جہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور یہ بتوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کا اس سے یہ مراد لیا گیا کہ بتوں کے پجاری جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو نہایت تیزی سے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں کہ دیکھیں کون جا کے پہلے ان کی عبادت کرتا ہے۔ تو دوسرا یہ بھی ہے کہ جس طرح کوئی دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے تو ایک نشان لگایا جاتا ہے، تو سب لوگ دوڑتے ہیں اس نشان کی طرف۔ تو نصبن، یوفزون، یوفزون کا لفظ جو ہے اس کو بھی لکھ لیجئے، اوفزا یوفزو ایفازن کا مطلب ہوتا ہے تیز چلنا، دوڑنا۔ اوفزا ماضی ہے اس کا، یوفزو مضارع ہے، ایفازن اس سے مصدر ہے، اور یہ یوفزو سے جمع ہے یوفزون، وہ دوڑتے ہیں، الا نصبن یوفزون، اور ان نشانوں کی طرف وہ دوڑ رہے ہیں۔ یعنی یوم یخرجون، پھر دیکھ لیں اس آیت کو، جس دن کے وہ یخرجون وہ نکلیں گے، خرج یخرج، اور اسے جمع کا صیغہ یخرجون، وہ نکلیں گے، من الاجداسی قبروں میں سے، سراعن تیزی سے، سرعت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، سراعن تیز دوڑتے ہوئے، کأنہم گویا کہ وہ الی نصوبن ان نشانوں کی طرف، گاڑے ہوئے نشانوں کی طرف، یا دوسرا معنی اگر لیں تو آستانوں کی طرف، یوفزون وہ دوڑ رہے ہوں گے۔ قبروں سے نکلنے کی بات سورہ یاسین میں بھی ہم ہر روز جس لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں وہ آیت بھی ذہن میں فوراً آ جاتی ہے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، افسوس کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری خوابگاہ سے، یہی ہے رحمان کا وعدہ اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے۔ تو قبروں سے اٹھ کر دوڑیں گے اپنی منزل کی طرف، خاشیتاً ابصارہم جھکی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی، ترحقہم ڈھانپتی ہوگی انہیں، ذلت ذلت، ذالک الیوم یہ وہ دن ہے، الذی جس کا کہ یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے تھے۔ یہ جو لفظ ہے ترحقہم، جس کو بھی انڈرلائن کر لیجئے بلکہ لکھ لیجئے، راہی کا یرحقو رحقن کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی پر حاوی ہو جانا، ڈھانپ لینا، چھا جانا، رحقن، جیسا کہ سورہ یونس میں آتا ہے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ ڈھانپے گی ان کے چہروں کو سیاہی اور نہ ذلت، تو وہاں پہ بھی یہ لفظ یرحقو استعمال ہوا ہے۔ اور سورہ جن میں بھی آتا ہے فَزَادُوهُمْ رَحَقًا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے ترحقہم،
ڈھانپ لے گی ان کو یا ڈھانپتی ہوگی ان کو ذلت ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے، آج وہ دن آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔